الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اس سے زیادہ اور خوش نصیبی میری کیا ہوگی کہ زبان میری ہے اور کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ سونے کے چمچ سے آب حیات پیا جائے۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک چشم کشا استغاثہ ہے، ایک لرزہ خیز حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا مقدمہ کہ جو روز محشر پیش ہونا ہے اس کی قبل از وقت تیاری ہے، اور وہ ہے عنوان کہ آج کا مسلمان اللہ کی عدالت میں۔ عزیز سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہم آخرت میں اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ وہ ذات باری تعالی مالک یوم الدین ہے اور احسن الحاکمین احکم الحاکمین ہے، تو آخرت کے دن کا مالک ہے اور بہترین فیصلہ ساز ہے۔ تو ایک حقیقت قرآن نے اس سے پردہ یوں ہٹایا کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے اور وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو قرآن کی یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکایت کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے پروردگار، یہ جو میری قوم تھی اس نے تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ عزیز سامعین کرام، یہ نہ ہو کہ ہم کھڑے ہوں سامنے جن کو ہم نے اپنا سفارشی بنایا ہے تو وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہوں، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ بھئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھئی اللہ جل شانہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ اللہ کے باغیوں میں گرفتار ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آدمی اس مقدمے کے الزام میں گرفتار ہوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج دیں گے، ویضع به آخرین، اور بہت ساری قومیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوں گی؟ ہلاک ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ عزیز سامعین کرام، تو کتاب اس امت کی روح ہے، تو میدان حشر بھی ہونا ہے، مانے یا نہ مانے۔ تو جن کے دامن کے ساتھ یہ کتاب نہ ہوئی تو ان کے خلاف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج ہم نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ قرآن تو سب کے پاس ہے، پڑھتے بھی ہیں اور سارے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، کیا ہم نے اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ آج ہم ان آیات کو موضوع کلام بنائیں گے جن کا تعلق عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، کردار سے ہے، اور وہ ایسی آیات ہیں کہ جن پہ اوپر نہ عمل کرنے کو تیار ہیں، جن کے اوپر نہ ہم ایمان بنانے کو تیار ہیں۔ قرآن کی آیات کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اس کو اپنا ایمان بنانا گوارا نہیں کرتا، چھپایا جاتا ہے، اور اگر کہیں پڑھ لیا جائے تو اس کی تعویلیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام،
تو اس مختصر سی نشست میں اگرچہ یہ موضوع طوالت رکھتا ہے، ہم چند آیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایمان کے حوالے سے، انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کی جاتی ہے۔ بھئی انسان سونا، دولت، مال، روپیہ کیا ہے، اس کو کتنی چھپا کے محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، اور اسے جب یہ یقین نہ رہے کہ یہاں گھر محفوظ نہیں ہوں گی تو وہ بڑے بڑے لاکروں اور بینکوں میں رکھوا دیتا ہے تاکہ میری چیز محفوظ رہے۔ تو دولت بھی دنیا کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، تو ایمان تو اور زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو جو قیمتی چیز ہے تو ہم اس کی حفاظت ضرور کریں، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں، اس کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، چند آیات ہم پڑھیں گے جو آج کی عوام بالکل اس کے یکسر عقیدہ رکھتی، یکسر ایمان بنائے کھڑے الٹ کھڑے ہیں۔ تو قرآن مجید میں وہ بہت سارے آیات ہیں، ان میں سے چند ایک ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ 188، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب کو بتلا دیجئے، سب تک پہنچا دیجئے، کیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ فرمایا کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اسلام اور باقی ادیان باطلہ کے درمیان فرق یہی ہے کہ اسلام کے اندر ساری طاقت کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ انسان کی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑے معاملات ہوں، سب، وہ چاہے اس کی تخلیق ہو، ربوبیت ہو، رزق ہو، کچھ ہو، خیر ہو، عزت ہو، شفا ہو، موت و حیات کا معاملہ ہو، ہدایت کا معاملہ ہو، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کی بلکہ اس کائنات کی ایک معتبر ترین ہستی ہیں، پر میں آپ ہی اعلان کر دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان کو یہ بتا دیں کہ میں بھی اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں، میں بھی عبد ہوں، عبد اللہ ہوں، اللہ کا عابد ہوں، میں بھی مالک نہیں ہوں، تم مجھے اپنا مالک سمجھ کے کھڑے ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تو اپنی ہی جان کا مالک نہیں، میں اپنے نفس کو نہ فائدہ دے سکتا ہوں، نہ میں اپنے نفس کو کوئی نقصان دے سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، میرے ملک میں، میری قدرت میں نہ اپنا نفع ہے نہ نقصان ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو جب اس کائنات کی معتبر ترین ہستی بھی اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کون رکھتا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ تو فرمایا ان کو بتلا دیجئے، کل یہ نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ آپ کو مقام الوہیت پر کھڑا کر دیں، یہ آپ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیں، جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو انی عبد اللہ تھے اس کو ابن اللہ بنا دیا، جس طرح یہود نے عزیر کو جو ہے عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ماننے والے لوگ آپ کی شان میں اتنا جو ہے غلب کریں، اتنا مبالغہ کریں کہ آپ ہی کو خدا نہ بنا دیں۔ تو عزیز سامعین اکرام، فرمایا کہ یہ یاد رکھیں، نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہیں، وہ خود نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کا علم جانتا۔ بھائی غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے، اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کا علم جانتا، تو دو نتیجے لازمی نکلتے۔ لَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سارا نفع اکٹھا کر لیتا، میں خزانے کہاں دبے ہیں وہاں سے نکال لیتے، مستقبل کی خبریں پتہ ہوتی تو تدبیریں ویسے کر لیتے، عہد کے اندر جو معاملہ ہوا اس کو بدل دیتے، اور حضرت حمزہ کی شہادت کو روک لیتے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ مثال انگنت ہیں۔ تو فرمایا لَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیں، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں کیا کرتا، میں
बहुत सारे मुनाफे हासिल कर लेता। वमा मस्सनी सू, और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। तो ये किसकी जुबान से कहलाया जा रहा है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुल कह दीजिए। और ये कोई रिवायात की किताब नहीं जिसके ऊपर जरा कर देंगे और ये मौजू है और फलां है। ये कुरान की लारैब किताब है जिसकी एक एक बात जो है वो 100% सही और जो है सच्ची है। तो फरमाया कि इनको ये बता दीजिए कि ना मैं अपने नफा नुकसान का मालिक हूँ, ना मैं आलिमुल गैब हूँ। तो आज आप देख लीजिए, मानने को तैयार हैं। वो कहते हैं नहीं, आप तो माकान व मा यकून का इल्म रखते हैं। और कुरान कहता है वबलाउ कुन्तु आलमुल गैब लकसरतु मिनल खैर। फरमाया कि मैं हूँ कौन? इन अना नज़ीरुन व बशीरुन। इस तरह फरमाया कि इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीर, कि मैं मगर हूँ तो क्या हूँ? नज़ीर हूँ, डर की खबर सुनाने वाला हूँ। बशीर हूँ, और तुम्हें जो सही अकीदा सही अमल रखते हैं उनके लिए बशारतें सुनाने वाला हूँ। लिकौम युमिनून, किन के लिए? फरमाया कि जो यकीन या ईमान रखने वाली कौम है, ईमान वाले लोग हैं, उनके लिए। अज़ीज़ सामीन किराम, क्या ये आयात आज पढ़कर सुनाई जाती हैं? ये लोगों को बताई जाती हैं? कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सुनाने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। फौरन आ जाते हैं, ये जी फलां हैं, गुस्ताख हैं, और ये हैं, वो हैं। कुरान की बात सुनना गवारा नहीं होती। इसी तरह फरमाया कि आप सूरह अनआम की आयत करीमा 50 है, आप खुद भी पढ़िएगा, गौर कीजिएगा, बार बार गौर करें। फरमाया का कुल, आप ये भी फरमा दीजिए ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं तुमसे ये हरगिज़ नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। खजानों का मालिक भी अल्लाह है और बांटता भी क्या है? अल्लाह जल्ल शानु की हस्ती है। तो फरमाया कि इनको बता दीजिए मेरे पास कोई अल्लाह के खजाने नहीं है। वो खजानों का मालिक भी खुद है, जो मुजीब दुआ है, जो समीअ दुआ है, जो हब्लुम वरीद है, जो फ़इन्नी करीब है, वो जो तुम्हारी शारक के भी ज्यादा करीब है, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो तुम्हारे सीनों की बातों से वाकिफ है। तो फरमाया कि हर जगह हर वक्त सुन लेता है। तो जाहिर है कि जो सुनता है वही पूरी करेगा ना। तो फरमाया कि इनको कह दीजिए, चाहे इज्जत के खजाने हों, चाहे दौलत के खजाने हैं, चाहे सीहत के खजाने हों, चाहे औलाद के खजाने हों, चाहे खुशियों के खजाने हों, चाहे कामयाबियों के खजाने हों, चाहे हिदायत के खजाने हों, सब खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह की हस्ती है। वला आलमुल गैब, और ना मैं कोई आलमुल गैब हूँ, गैब का जानने वाला हूँ। पैगंबर कह रहे हैं कि मैं गैब का जानने वाला नहीं हूँ, मानने वाला कह रहे हैं कि आप जानने वाले। हैरत नहीं है कि रसूल कहता है, तकरार से कहता है कि मैं नहीं जानता, मानने वाला कहता है आप ही जानते हैं। और कुरान जैसी मोतबर किताब कह रही है तो वो मानने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? कोई इसके माना कोई और बन रहा था, जिस तर्जुमा को आप पढ़ लें। नहीं, ये दिल को नहीं पाती। ये जो हमारे आबा व अजदाद के अदियान है उनको पसंद नहीं। इधर से तावील, उधर से तावील, बस तहरीफ तावील का सीजन जारी है। बस ये आयत मुराद ये है, फलां ये है, ये जी आयत तर्जुमा तो यही बनता है, महज आजिज़ी के लिए की गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हकीकत से दूर बात को बयान किया। तुम नहीं मानना चाहते, तुम नहीं इस पर यकीन करना चाहते, तो ये तवीले घड़ते हो। तो फरमाया कि इसी तरह इनको ये भी कह दीजिए वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूं। अल्लाह जल्ल शानु ने खुद भाई कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया कि जैसे भाई यहाँ जमीन पर जो आबाद इंसान है तो इंसानों के लिए इंसान ही रसूल होंगे। तो फरमाया कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता मैं कोई फरिश्ता हूँ, कोई नूरी मखलूक हूँ, बल्कि मैं कौन हूँ? कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, तो मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। तो आगे आयत आएगी तो उस पर हम बहस करेंगे। अज़ीज़ सामीन किराम, तुम फरमाया कि अब मैं अल्लाह के खजानों का मालिक भी नहीं, गैब का मालिक भी नहीं, और ना मैं कोई फरिश्ता हूँ, तो मैं हूँ कौन? फरमाया कि आप इनको कह दें इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। फरमाया कि मगर मैं कौन हूँ? फरमाया कि मैं तो वो
جو اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل فرماتے ہیں، جو وہی نازل فرماتے ہیں اس کی اتباع کرنے والا ہوں، اس کو ماننے والا ہوں، اس پر عمل کرنے والا ہوں، اس پر چلنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے یا اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو جو اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے عزیز سامعین کرام، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر بٹھایا گیا، اور قرآن جو کہتا رہے ہمیں کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں فرمائیں گے، عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کو یہ بھی کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، فرمایا آپ ان سے یہ پوچھئے کیا آنکھوں والا اور نابینا برابر ہیں؟ بینا اور نابینا برابر ہیں؟ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ جب اندھا اور بینا برابر نہیں تو فرمایا افلا تتفکرون، پھر تم کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ عزیز سامعین کرام، ان آیات کو آپ گھر جا کے بھی مطالعہ کیجئے، غور و خوض کیجئے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنا ایمان بنائے۔ قرآن کی آیات ہی انسان کا ایمان ہے۔ جو آدمی اپنا ایمان ہی قرآن کے خلاف بنائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بنائے گا، اللہ کے دین کے خلاف بنائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی اس کے برعکس ہوگا۔ تو فرمایا آج حال ان کا یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ جل شانہ کی وحدت کا ذکر کیا جائے تو فرمایا کہ ان کا حال اسی طرح ہو جو 1400 سال پہلے لوگوں کا تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کا وحد کا ذکر کیا جاتا ہے نا، ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کے کیا ہے، ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کیا جائے، ان کے جو اپنے مشکل کشا ہیں، ہر فرقے کے اپنے اپنے بنے ہوئے ہیں نا، ان کا کیا جائے، اذا هم یستبشرون، پھر یہ کھل کھلا ہوتے ہیں، پھر ان کے چہروں کی رونقیں واپس آ جاتی ہیں۔ تو مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا کر کیا کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کی جائے غیر اللہ سے بھی ویسی محبت کریں۔ میں نہیں، سچے مومن وہ ہیں تو الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں، شدید محبت کرنے والے ہوں، اللہ جل شانہ سے سچی محبت کرنے والے ہوں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی بتایا خالی دعویٰ محبت بھی کی کوئی حیثیت نہیں جب تک عمل کا میدان نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ہی واحد سورس اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ کس کی عبادت کرنی ہے اور کیسے عبادت کرنی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اسی وحد کی عبادت کرنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کیسے عبادت کرنی ہے اس کی بھی تحدید فرمائی۔ تو فرمایا کہ اتباع میری کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ بتایا کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس آیت میں یہ بھی ساتھ بتایا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم نے
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल कर लिया तो फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे हैं तो वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए, गलतियों को माफ फरमा देगा। वो हस्ती अल्लाह जल्ल शानहू की है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह जल्ल शानहू बड़े ही माफ करने वाले और रहम करने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर ये बात वाज़ेह बता दी गई। आपको फरमाया कि आप ये भी इनको बता दीजिए, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़, फरमाया कि इनको ये कह दीजिए ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ अल गैब, फरमाया आप इनको ये कह दीजिए ला यालमु, कोई नहीं जानता, कोई इल्म नहीं रखता, मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो भी आसमान और जमीन में है वो सारी, वो जो मन का इस्तेमाल होता है जो है शूरी मखलूकात के लिए, वो मलाइका हैं, वो जिन्नात हैं, वो इंसान हैं, तो फरमाया कि कोई फरिश्ता नहीं जानता, कोई जिन नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता किस चीज को। आगे अल्लाह ताला ने बताया फरमाया कि गैब को कोई नहीं जानता, किसको? गैब को कोई नहीं जानता इल्लल्लाह, मगर कौन जानता है? अल्लाह। फरमाया कि इनको ये बता दीजिए ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा, कोई नहीं जानता जमीन और आसमान के अंदर गैब को मगर इल्लल्लाह, कौन जानता है? अल्लाह ताला जानते हैं। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, इनको तो इतना भी शऊर नहीं कि कब खड़े किए जाएं, इनको तो अपनी हयात का भी शऊर नहीं। तो अज़ीज़ सामीन किराम, तो कौन जानता है गैब? अल्लाह ताला की हस्ती, वो हस्ती जानती है। तो अज़ीज़ सामीन किराम, इसी तरह फरमाया कि जिनको तुम पुकार रहे हो दिन रात उनके जो है चौखटों पे सजदे कर रहे हो, फरमाया कि वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, अल्लाह का दर छोड़ के जिन जिन को तुम पुकारते हो, तो जाहिर है कि साबिक़ा अक़वाम ने जिनको पुकारा वो उनके मुकद्दस लोग थे, और आज के मुकद्दस लोगों के पीछे ये पड़े हैं। तो भाई ईसा अलैहिस्सलाम मुकद्दस है या नहीं है? एक पैगंबर का रुतबा एक आम आदमी से तो ज्यादा होता है ना। जो आदमी पैगंबर को पुकारेगा, फरमाया नहीं, तो यहाँ पे भी यही बात बताई गई, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, जिसको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, ला यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये गुठली खजूर, गुठली के अंदर छिलका, अरबों में आम चीज थी खजूर, सबसे आम चीज। आज भी कोई उम्र पे जाए या बेशुमार वो क्या करते हैं, वो तकसीम करते हैं। तो फरमाया कि खजूर भी नहीं, गुठलियां भी फेंक देते हैं, गुठली के अंदर जो छली और छिलका होता है, फरमाया कि उस हकीर तरीन चीज के भी मालिक नहीं है, एक हल्की तरीन चीज के भी मालिक नहीं है। जिनको तुम पुकार पुकार कर थक रहे हो, किसी चीज के मालिक नहीं हो। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया खबरदार, वला तदऊ, ना तुम पुकारो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, तुम अल्लाह के सिवा ना पुकारो। अल्लाह के सिवा है कौन? अल्लाह ताला के सिवा कौन है? वो मखलूक है। वो क्या है? अल्लाह खालिक है, सब मखलूकात हैं, ये मलाइका भी मखलूकात, ये जिन भी मखलूकात, या आसमान और जमीन भी मखलूकात, आसमान और जमीन के अंदर बसने वाली मखलूकात भी क्या है? सब कुछ मखलूकात, इंसान भी मखलूकात। कोई है अल्लाह के सिवा जो मखलूक के दायरा में ना हो? अल्लाह ने फरमाया सब जिनको तुम पुकारते हो, वला तदऊ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, फरमाया कि ये ना किसी नफा तुम्हें नफा दे सकते हैं और ना तुम्हें नुकसान दे सकते, ये बेबस हैं। यो तो ऐसे हैं कि फौत हो जाएं तो ये अपने हाथ हिला नहीं सकते, वजूद को छोटी सी जुम्बिश नहीं दे सकते। ये वो बेबस हैं कि जिनका अपने आप पे भी अख्तियार नहीं चलता। तो फरमाया तुम्हें कोई नफा नहीं दे सकते। फ़इन फ़अलता, अगर आपने ऐसा किया फिर भी पुकारा, तो फरमाया कि फ़इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन, फरमाया कि अगर आपने ऐसा काम किया तो आप किन में हो जाएंगे? मिनज़ ज़ालिमीन। जालिम से मुराद कौन है? फरमाया मुशरिक, शिरक है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीमुन, तो फरमाया शिरक जुल्म अजीम है। तो फरमाया कि तुम किस में शामिल हो जाओगे? तुम शिरक के अंदर शामिल हो जाओगे। शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी नाइंसाफी है, सबसे बड़ी
زیادتی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی ضلالت ہے، اور سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان کے وجود سے اگر اس کا ظہور ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح یہ بتایا کہ بھائی دنیا کے معاملات ہیں، تو پہلے ہی بتا دیا میں رب العالمین، کائنات کی پروردگاری کر رہا ہوں، عالمین کو میں پال رہا ہوں، چاہے ماننے والے ہیں چاہے نہیں ماننے والے، سب کو دینے والا میں ہوں۔ کون ہوں؟ فرمایا میں ہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح فرمایا کہ جس طرح انسان کے وجود، اس کی بقا، اس کی انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جس طرح یہ مادی اشیاء، یہ خوشیاں، یہ عزتیں، یہ دولتیں، یہ اولادیں، یہ صحتیں جو دے رہا ہے، وہ ہستی تمہیں ہدایت بھی وہ دیتی ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ جل شانہ کا کام ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دی، اپنے کان کھول کر سن لو، انک لا تہدی من احببت، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کے پاس ہدایت کے خزانے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے کوئی دروغے اور وکیل نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہیں ہدایت دے۔ نبی رحمت کا تو دل تھا کہ سارے لوگ ایمان لائیں، آپ کا تو یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے اس ہدایت کے گلشن سے کسی کو دور رکھنا چاہتے تھے، آپ تو چاہتے تھے اسے سارے فیض حاصل کریں، آپ تو چاہتے تھے میرے چچا بھی ایمان لائیں۔ فرمایا نہیں نہیں، انک لا تہدی من احببت، آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے کیا کرتے ہیں؟ آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر ابراہیم اپنے باپ کو ہدایت دے دیتے، نوح اپنے بیٹے کو دے دیتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دے دیتے۔ فرمایا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کس کے اختیار میں ہے یہ ہدایت؟ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میں آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت پہنچا سکتے ہیں، ہدایت سنا سکتے ہیں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مادی معاملات ہوں یا روحانی معاملات ہوں، ہدایت کے خزانے ہوں، رزق کے خزانے ہوں، اولاد کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ کی ہستی۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو عزیز سامعین کرام، تو ساری باتیں یاد رکھیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت، جو صاحب ہدایت ہے ان سے خوب آشنا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا، ان الذین تدعون ان الذین تعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، فرمایا کہ وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو فرمایا تم کس سے رزق مانگو؟ اللہ جل شانہ سے رزق مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ، فرمایا اسی کی عبادت کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی اسی کی اور استعانت بھی اسی کی۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی ہزاروں آیات ہیں، ہزاروں، سینکڑے بھی نہیں، ہزاروں آیات ہیں۔ ہر سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے توحید کے وہ جو ہے عالمگیر تصور کو پیش کیا کہ دنیا کے اندر شرک، الہاد، دہریت اور کفر کے وہ جو فلسفے تھے، جو ماضی میں تھے، جو حال میں ہیں، جو مستقبل میں پیدا ہوں گے، سب کا کلا کما کر دیا ہے۔ تو ہمارا چونکہ اس پر غور نہیں، دسترس نہیں، اس پر ہمارا وہ تعلق نہیں، اس لیے ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، اسی طرح نبوت، جس طرح مقام توحید کی اللہ جل شانہ نے جو ہے معرفت ہمیں بتائی، اسی طرح مقام نبوت کو بھی اللہ جل شانہ نے پیش فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو بھی بڑے جامع انداز سے بیان فرمایا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، دو طرح کے گروہ موجود ہیں، ماضی میں بھی موجود تھے۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کی کوئی بات ہی نہ مانی، ان کی نبوت پر ایمان نہ لائے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو نبیوں کو انہوں نے کیا کیا، ان کو مانا اور ان کے رتبوں کو اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا سے ملا دیا،
ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ ایسا مبالغہ علیہ کی، اور جس طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ کو تو انہوں نے قتل و غارت کیا، اور کچھ کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو اتنا اٹھایا کہ خدا تک ملا دیا۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو شان ہے، جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، جو تحدید اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اس کو ایمان بنانا ہے، نہ مبالغے کا معاملہ کرنا ہے، اور نہ ہم نے ان کی شان میں کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جو ان کی شان اقدس کے لائق نہ ہو، کیونکہ نبوت پر ایمان یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوگی تو سارا معاملہ ہی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کافۃ للناس ہیں، تمام انسانیت کے لیے آپ کیا پیغمبر ہیں۔ اور جو لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں ان کو بھی یہ بتا دیا، آپ کی زبان نے اقدس سے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے، کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، اعلان فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے میں کون ہوں۔ آپ اپنا تعارف قرآن جیسی لارائب کتاب کے اندر کر رہے ہیں جس پر شک کرنا بھی گمراہی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ انا بشر مثلکم، میں کون ہوں؟ انا بشر، میں ہوں بشر، انسان۔ تو میں کون ہوں؟ بھائی جو دنیا پہ آباد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی انہی میں سے بھیجنا تھا نا۔ فرمایا میں کون ہوں؟ انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح انسان۔ پہلے تو مار کا کھڑے ہو گئے، یہ جی گستاخی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہو گئے گستاخی، تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، لیکن دماغ خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سمجھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یا حقیقت میں ہے؟ چلو ہم مان لیتے کہ مفروضہ قائم کرتے ہیں، بھئی انسان ہونا کوئی شان کے خلاف ہے۔ تو سارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا کون تھے؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ نوح علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو سارے تو انسان ہیں، تو کیا ان کی شان میں یہ گستاخی ہو رہی ہے؟ عزیز سامعین، لیکن یہ سارے خرافات ہیں۔ فرمایا انا بشر مثلکم، میں شکل و صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا وہ 100 فٹ تھا، جس طرح عام انسان تھے ویسے ہی تھے۔ جسامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہاتھ تھے؟ 2 تھے یا 100 تھے؟ بھئی 2 تھے نا، جس طرح ہمارے 2 ہاتھ ہیں۔ آنکھیں کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ بھئی وہی 2 آنکھیں تھی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہیں، وہی قد تھا، وہی شکل تھی، وہی زبان تھی۔ عزیز سامعین کرام، انسان ہونا کوئی شان میں گراوٹ نہیں۔ بھائی ابو بکر صدیق بھی انسان اور ابو جہل بھی انسان، تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ بھائی حضرت ابو بکر کون تھے؟ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ بھائی انسان تھے نا، تو ابو جہل کون تھا؟ وہ بھی انسان تھا۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ ابو بکر انسان تھے، ابو جہل انسان تھے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں گر فرق مراتب نہ کنی زندگی اس، یہ سارے گمراہ کن معاملات ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے۔ اور فرعون کون تھا؟ فرعون بھی انسان اور حضرت موسیٰ بھی انسان، یہ دونوں برابر ہو گئے؟ کون برابر سمجھتا ہے؟ بھئی انسان ہونا یہ شرف ہے۔ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی انسان ہوں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی انسان ہوں گے۔ تو مرتبے میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس میں فرق ہے؟ مرتبے اور مقام میں فرق ہے۔ تو وہ ہوتا ہے، اب ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، یہ دونوں انسان ہوتے ہیں نا۔ باپ بوڑھا ہے، بیٹا تندرست ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ میں مرتبے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ باپ وہ ہے جو لاٹھی سے چل رہا ہے، اور بیٹا وہ ہے جو طاقت سے دندنا رہا ہے، لیکن طاقتور پھر بھی کون ہوگا؟ وہ بوڑھا باپ ہوگا۔ شرف اور مقام میں کون ہوگا؟ وہ۔ تو بھائی باپ اور بیٹا دونوں انسان ہیں، مرتبے میں فرق ہے۔ وہ بیٹا جو ہے مرتبے میں چھوٹا ہے، اور چاہے وہ طاقت میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بوڑھا ہے، مرتبے میں وہ ہے۔ اسی طرح موسیٰ اور فرعون بھی انسان ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام مومن ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ جو فرعون ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا سردار ہے۔ اسی طرح ابو بکر جو ابو جہل ہیں وہ دونوں انسان ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہیں، اور ابو جہل کیا ہے؟ وہ جہنم کا سردار ہے۔ تو دونوں میں جو مشترک تھی وہ تو انسان ہونا ہے، اور انسان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ کس قابل ہے، وہ جنت کے قابل ہے، جہنم کے قابل ہے۔ تو یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہیں، ایک خرافات ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو آپ کہہ دیجئے
قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے یوحا الیہ کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ میرے اوپر کیا آتی ہے؟ یہ وہ فرق ہے جو باقی تمام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ آج بھائی 7 ارب انسان موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ موجود ہیں، تو ان 7 ارب انسانوں میں کوئی ایک انسان ہے جس کے اوپر وحی آتی ہو؟ کسی کے اوپر آ سکتی ہے؟ وحی کا دروازہ بند ہے، تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے، اور انما الہکم الہ واحد، اور جو وحی آتی ہے وہ وحی بھی واضح بتا دی۔ فرمایا کہ وہ وحی کیا آتی ہے، اس کا خلاصہ، نبذہ، سمری، نتیجہ یہی ہے کہ اگر ایک جملے میں پیش کروں، انما الہکم الہ واحد، میں تم سب کا ایک ہی، فرمایا تم جتنے بھی ہو تم سب کا ایک ہی الہ ہے، اور اللہ واحد، تم سب کا پروردگار، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہستی ہے۔ عزیز سامعین کرام، بھائی یہ جو تقدیس کے معاملات ہیں ان میں پھر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اس کی چند ایک جو میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی نظریات پائے جاتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، ایک کافی کے اندر یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ عرش تے سی اج فرش تے آئے، جو عرش پہ تھا نا، عرش پر کون تھا؟ اللہ تھا، فرش پہ ہے۔ اب اسی کو ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہوگا، جو عرش پر تھا کیا تھا؟ خدا تھا، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوگا۔ تو وہ جو اللہ تھا وہ اب مصطفیٰ کے روپ میں آ گیا۔ یہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے، تائیوں بدل مکان لیا، الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ، چہرہ الف ہے اور جو گھونگٹ ہے وہ میم ہے۔ تو اللہ ہے اصل، تو جو اوپر سے لباس پہنا ہے، جو گھونگٹ ہے وہ محمد ہے، اندروں اللہ تو باروں مصطفیٰ۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے؟ کہتا ہے تینو جانا نالیاں جان لیا، پانا بلیکھے آنا بشری دے۔ قرآن کہتا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، اسی کو وہ کہتا ہے پانا بلیکھے آنا بشری دے، تینو عاشقاں نے پہچان لے۔ غلط فہمی نہ پیدا کرو کہ آنا بشرون، آپ کو جاننے والوں نے کیا ہے؟ جان لیا ہے۔ تو اردو میں چونکہ اس کی زیادہ وضاحت ہے، کہتا ہے کہ میرے سرکار جو نور خدا کہتے ہیں، میری سرکار کو جو نور خدا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں بجا کہتے ہیں، میں جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا بجا ہے۔ ہم تو پابند شریعت ہیں وگرنہ، ہم تو پابند شریعت ہے وگرنہ زاہد عشق والے تو محمد کو خدا کہتے ہیں۔ اصل جو عاشق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا مجھے بتائیں، یہ یہاں پہ سارے نظریات پائے نہیں جاتے؟ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ احد ہا بڑ احمد آیا، اللہ احد تھا اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو احد احمد بن کے آ گیا۔ احمد میم راز ہے گہرا، جو احمد کے اندر میم ہے وہ راز گہرا ہے، اس میں میم نکالے تو کیا بن جائے گا؟ احد۔ سب مل کے بولو اللہ اللہ۔ عزیز سامعین کرام، یہ چاہے وہ ابن اللہ کا نظریہ ہو، چاہے یہ نور اللہ کا نظریہ ہو، چاہے اس طرح کی اور لائٹ فلام لائٹ کا نظریہ ہو، سارے ایک ہی، پیچھے سے سب کا تانا بنا ایک ہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشر تھے تو بشر نہیں ماننا تو کیا ماننا؟ تو بھائی وہ کہتے ہیں ان کو خدا مانو، گھر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ دیکھیں نا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بڑے وقت کے ولی کی بات ہے اور بڑے غزالی زمان کا فتویٰ ہے اس کے اوپر۔ گھر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، مگر محمد یار گڑی والا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز ہے۔ تو بھائی جنگ یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں بلکہ کون ہے؟ خود خدا ہیں، تو خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سے جو چیز نکلے گی وہ اللہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دانوں کے ڈھیرے میں سے دانے نکالیں گے وہ دانے نکلیں گے نا، اور کیا نکلے گا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو خدا میں سے کون نکلتا ہے؟ تو خدا ہی نکلے گا نا۔ تو پھر آپ میں سے جو نکلے گا سارے مخلوق خدا بن جائے گی۔
تو یہی تو پیچھے سے ہندوی فلسفہ ہے، یہی یونانی فلسفہ ہے، یہی لوگوس کا فلسفہ ہے، یہی عقل اول ہے، یہی حقیقت محمدیہ ہے۔ اس کے سینکڑوں نام ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنے چکر کاٹ کے ہزاروں سالوں کا سفر کر کے یہاں بات پہنچی ہے۔ اب کون ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خود خدا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، یہ ایسی معرفت کی باتیں ہیں جس نے شریعت کی دھجیاں اڑا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے، نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے۔ تو نور من نور اللہ کہاں سے نکلا ہے؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے نا۔ تو قرآن کی وحی نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ چاہے جو مرضی بناتے ادھر سے بنائے ادھر سے بنائے جہاں سے بنائے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، اللہ میں سے جو بھی نکلے گا وہ اللہ ہی ہوگا، اور پھر اللہ میں سے آپ اور آپ میں سے ساری کائنات، تو سارے ہو گئے کیا؟ چھوٹے خدا۔ اللہ پھیل کر کائنات بن گیا، بس اب جس کو دیکھو پرنام کرو۔ اور ہمارے حضرات کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو نظر آتا ہے۔ حقیقت میں تو سارے خدا ہیں نا۔ تو بھئی یہ سب ان کو آپ، اب بات تھی کہ قرآن نے کہا کہ انا بشر مثلکم، کہ آپ جو ہیں آپ ہی انسان ہیں، اور فرق یہ ہے انما یوحی الیہ، اور میری طرف کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میری طرف وحی آتی ہے۔ تو وحی کی تحدید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت پر فائز کیا، اور مقام نبوت سے بڑا درجہ انسانیت میں کوئی ہے؟ بھائی اگر کوئی وقت کا نبی ہو اس سے بڑی شان ہے کسی کی؟ وہ کہتے ہیں اس شان کو نہیں مانیں گے، یہ عامیانہ شان ہے۔ یہ کیا ہے؟ عامیانہ شان۔ ہم تو اس کو مانیں گے جس کو آپ کائنات کا اختیار دے دیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ کہتے آپ کو چاہے کہتے رہے، ہم مانیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ عزیز سامعین کرام، اب آپ دیکھ لیں تو یہ عقائد سے جہاں عبادات کی بات ہو، تو پچھلے جمعے پہ یہ ساری بات ہوئی تھی کہ عبادت ہے کیا؟ وہ عاجزی کی انتہا تھی، وہ عبدیت کا بھرپور اظہار تھا، اور انسان کی فطرت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جن انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور آپ دیکھ لیں کہ نماز کی ہر رکعت میں یہی بتایا جا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت و مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ اب نتیجہ دیکھیے کہ انسان جو ہے آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روح اس کا دل نہیں مانتا، وہ دل کتراتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت کرنے پہ اکڑ جاتے ہیں استکبار کی وجہ سے، یعنی عبادت وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ کی ہم نے بندگی کرنی ہے، تو فرمایا کہ جو ہماری عبادت کیا کرتا ہے؟ خود سری کرتے ہیں، تو فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم ان کو جہنم میں جہنم رسید کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، عبادت محض اللہ تعالیٰ کی ہے، اطاعت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، استعانت میں بھی اللہ جل شانہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح عبادت کے حوالے سے بھی آج کے مسلمان کو یہ بتایا گیا، یہ نہ ہو کہ تمہاری عبادتوں میں غرور نہ ہو، جس طرح فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون۔ اور اسی طرح فرمایا افسوس ہے ان لوگوں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں بھئی، لیکن ان کی نمازیں اپنی ہی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ کوئی عبادت کریں تو اس کو اس کے تقاضوں کے عین مطابق کریں، تو ورنہ یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ پھر بھگتنا پڑے گا۔ تو قرآن مجید نے ان کی بھی آئیڈیالوجی کو بیان کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع تفصیل سے ہیں، تو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اکثریت تو اس کے برعکس ہے، کوئی کہتا ہے میرے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی سوچتا ہے میرے خلاف ہو رہی ہے۔ تو ہر اس آدمی کے خلاف ہے جو قرآن کو نہیں مانتا۔ تو قرآن سب کو، کسی کو نہیں رعایت کرتا۔ جو آدمی اس کے پیمانے پہ پورا نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو درست کرے، اس کے لیے تو پھر بھی غور، آج تو موقع ہے بدلنے کا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے تو سست ترین ہو کر، اور يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا، بس نام کو مجبوراً توأن کرن۔ تو بہرحال یہ موضوع اپنے اندر طوالت رکھتا تھا، تو موضوع تھا آج کا مسلمان اللہ کی عدالت میں، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں یہ کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں یہ نہ ہو کہ انسان یہاں امید رکھ کے کھڑے ہو چھڑائیں گے تو وہی ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، انسان پھنسا کھڑا ہو، تو وہ اپنے ایمان کو، اپنے عبادات کو اور اپنے کردار کو کیا اس سے خوبصورت بنائے۔ تو ساری آیات تھی چونکہ
بھئی 1 گھنٹے کی نشست میں یہ سارا موضوع پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی میدان حشر میں سرخرو فرمائے کہ ہمارا ایمان بھی قرآن کے مطابق ہو، ہمارا عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھڑا ہو، ہمارا کردار وہ ہے جو اللہ جل شانہ کو پسند آنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔